اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ خالقنا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا امام الانبیاء والمرسلین الحمد للہ علی احسانہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ توفیق سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں سلسلہ درس قرآن مجید کی پاکیزہ نورانی محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم قرآن نصیب فرمائے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، امام الانبیاء سیاح لامکان خسرو خوباں سراپا رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جب جنت کے باغوں کے قریب سے گزرا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ قیل یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، اے اللہ کے محبوب ارشاد فرمائیں جنت کے باغات کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا المساجد، وہ مسجدیں ہیں، مسجدیں یہ جنت کے باغ ہیں۔ الحمدللہ ہم جنت کے باغ میں بیٹھے، جنت کے باغ کے اندر بیٹھ کر سکون آتا ہے۔ پھر پوچھا گیا ومرت او یا رسول اللہ، یہ کھانا پینا کیا ہے؟ جنت کے باغ تو مسجد کے اندر حاضر ہیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا سبحان اللہ، یہ مسجد میں پڑھ سبحان اللہ، ہاں الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نماز پڑھی اب نے ہم تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحلیل ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم، ہاں یہ ذکر اذکار الحمدللہ۔ یہ ترمذی کی روایت آپ نے سماعت فرمائی۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، قرآن شفا ہے، رحمت ہے، قرآن کی زیارت سے دلوں کو سکون ملتا ہے، تلاوت کے اندر دل میں نور پیدا ہوتا ہے تلاوت کر کے، اور قرآن کا اللہ فہم نصیب فرمائے، تفسیر قرآن، قرآن کا ترجمہ، قرآن کا مفہوم اللہ نصیب فرمائے تو یہ روحانی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ہماری خوش بختی سعادت مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ 15ویں صدی آپ کو پتہ ہے افراتفری کا دور ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم نہیں، کوئی کس حال میں ہوگا کوئی کس حال میں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ہمیں بٹھا دیا۔ تو آج الحمدللہ قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 106 سے لے کر 109 تک میں نے تلاوت کی۔
اور آپ نے قرآن کی تلاوت سماعت فرمائی. مجھے قرآن پڑھنے کا ثواب ملا اور آپ کو سننے کا ثواب ملا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق نصیب فرمائے. کہہ دیجیے آمین. تو دوستوں نے کہا پہلے سریکی کے اندر درس ہوتا رہے، آج اردو کے اندر. تو آج الحمدللہ ہم نے اردو کے اندر شروع کیا ہے. دوستوں کی یہ آرزو ہے کہ دور دور تک لوگ سنتے ہیں. کچھ ایسے احباب ہیں وہ سریکی کو نہیں سمجھتے، تو اردو کو سارے سمجھتے ہیں. تو آپ خبریں بھی تو سرائکی میں نہیں سنتے، اردو والی سن لیتے ہیں نا. تو انشاءاللہ اردو بھی کوئی اتنی مشکل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور کہیں اگر کوئی مشکل جملہ آ گیا تو پھر بعد میں پوچھ لینا. ٹھیک ہے نا جی. تو درس قرآن کے دوران اگر کوئی علمی مسئلہ آ جائے، کوشش تو میں کرتا ہوں مقام نزول پہ آ کر آپ کو سمجھا دوں. طالب علموں کو جب ہم سمجھاتے ہیں پڑھاتے ہیں طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو کئی سالوں تک پہلے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، اصطلاحات پڑھی ہوتی ہیں. تو آپ کے سامنے جب گفتگو کرنی ہوتی ہے تو میں سہل انداز سے کوشش کرتا ہوں کہ آسان سے آسان انداز میں، تاکہ آپ کے ذہن تک وہ بات پہنچ سکے. مقصد یہ ہے. تو آج ہم سب سے پہلے ایک موضوع کو لیتے ہیں. قرآن مجید کے اندر اور حدیث پاک میں کچھ حصہ ہے ناسخ، کچھ ہے منسوخ. تو یہ علمی ایک موضوع ہے، تو آپ پوری توجہ سے سنیں گے، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. اگر نہ بھی کچھ حصہ نہ آیا تو پھر بھی میں عرض کر دوں گا، پھر بعد میں پوچھ لینا. تو سب سے پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں آیت نمبر 6 کا. ما ننسخ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں اور ننسہا یا ذہنوں سے اس کو محو کر دیں، بھلا دیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ نعت بخیر منہا، اس سے بہتر آیت لاتے ہیں، اور مثلہا یا اس کے مثل کی لاتے ہیں. علم تعلم، اے مخاطب تجھے معلوم نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے. یہ پہلی آیت کا آپ نے ترجمہ. اس کے اندر ایک مضمون ہے ناسخ و منسوخ کا، تو وہ میں عرض کرتا ہوں. درود پاک پڑھیے جی. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلکہ واصحابکہ یا امام الانبیاء والمرسلین. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، نسخ کے دو معنی ہیں. ایک اس کا معنی ہوتا ہے لکھنا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے کسی حکم کو ختم کر دینا. کہ نا جی، کسی حکم کو منسوخ کر دینا، اس کو ختم کر دینا. تو یہ دو معنی ہیں. پہلا معنی ہے عربی لغت کے اندر اس کا معنی لکھنا، نسخت الکتابہ، میں نے کتاب کو لکھا، کتبتو کے معنی میں. اس اعتبار سے تو پورا قرآن مجید چونکہ لکھا گیا ہے، عربی لغت کے اعتبار سے اس کو منسوخ کہہ سکتے ہیں الحمد سے لے کر والناس تک، جب لکھنے کا معنی لیا جائے گا. اب دوسرا معنی ہے ایک حکم کو، پہلے حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا آرڈر، ایک آیت کی جگہ دوسری آیت. تو پھر اس کی تین صورتیں ہیں. اس کی تین صورتیں ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا وہ حصہ جس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، حکم بھی منسوخ ہو گیا، وہ اب ہمارے پاس حصہ ہے نہیں. بہقی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک صحابی پچھلی رات کو تہجد کی عادت تھی، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو نماز تہجد کے اندر ایک خاص صورت پڑھا کرتے تھے. پچھلی رات کو اٹھے، وضو کیا اور نماز تہجد شروع کی. فاتحہ شریف جب پڑھ لی تو صورت بھول گئی. بڑی کوشش کی پر صورت وہ نہ آئی. صبح ملاقات ہوئی حضور علیہ السلام کے صحابہ سے، اپنے پیر بھائیوں سے ملاقات ہوئی، حضور علیہ السلام کے غلاموں سے. کہنے لگے رات یار عجیب بات ہوئی،
ہر روز میں تہجد کی نماز میں سورت پڑھتا تھا وہ. آج تو ایسا ہوا کہ جو ہی میں نے نماز تہجد کا آغاز کیا، سورت فاتحہ مکمل کی، تو آگے سورت ہی بھول گئی اور پھر یاد ہی نہیں آئی. جب ان کو کہا تو صحابہ کہنے لگے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، ہم بھی پڑھتے تھے وہ سورت، لیکن وہ سورت ہمارے ذہن سے، دل دماغ سے نکل گئی. اب سوچ رہے تھے، اکٹھے ہو کے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں آقا ہمارے ساتھ تو ایسا ہو گیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ صورت اٹھا لی ہے واپس. اب جہاں لکھی ہوئی تھی نا مختلف ہڈیوں پر یا چمڑے پر، ادھر دیکھا گیا ادھر بھی نہیں ہے. تو قرآن مجید کا کچھ حصہ تو اس انداز سے اٹھا لیا گیا کہ الفاظ بھی اٹھا لیے گئے اور جو اس کے اندر حکم تھا وہ بھی اٹھا لیا گیا. سورۃ الاحزاب، ایک صحابی کی دوسرے صحابی سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے جس طرح سورۃ البقرہ بڑی ہے نا تو سورۃ الاحزاب بھی ایسے ہی تھی، اب چھوٹی ہے، اس کا حصہ کچھ اٹھا لیا گیا. تو قرآن مجید کا ایک تو ناسخ منسوخ کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ تلاوت بھی منسوخ اور حکم بھی منسوخ ہو گیا، اور کچھ حصہ کہ تلاوت تو منسوخ ہے لیکن حکم آج تک باقی ہے. وہ کیا مسئلہ ہے؟ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہا، شادی شدہ مرد ہو عورت ہو جب زنا کریں تو ان کو رجم کرو، پتھر مار مار کے ختم کر دو. اب یہ لفظ قرآن میں نہیں ہے، پہلے تھے. یہ تلاوت منسوخ ہو گئی لیکن حکم باقی ہے، حدیث کے اندر بھی ہے اور پھر اس پر عمل بھی کیا گیا حضور علیہ السلام کے دور کے اندر. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، کچھ حصہ قرآن مجید کا وہ ناسخ و منسوخ کے اعتبار سے اس طرح ہے کہ قرآن کے اندر وہ لفظ موجود ہیں، تلاوت ہم کریں گے لیکن اس کے اندر جو مسئلہ بیان کیا ہوا اس پہ عمل نہیں کریں گے. اس کی جگہ اور آیت ہے، وہاں حکم ہے، اس پہ عمل کریں گے. ہے وہ بھی اللہ کا قرآن، ٹھیک ہے نا، جس پر عمل کرنا اب منع ہے. اب اس کی میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں. قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، آگے وصیت کا ذکر آتا ہے. جس وقت کوئی مسلمان مرد ہے عورت ہے، موت کا وقت قریب ہو، ہوش و حواس ہیں، تو پھر وصیت کرنا فرض تھا اپنی جائیداد کے بارے میں. میری اتنی جائیداد ہے، پیسے اتنے ہیں، زمین اتنی ہے، اتنے پلاٹ، فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا. یہ وصیت کرنا کیا تھا؟ فرض تھا، ضروری تھا. اور جب یوصیکم اللہ فی اولادکم والی آیت نازل ہوئی تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا، وہ حکم اب فرض نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے خود حصے مقرر کر دیے. زید فوت ہو گیا تو اس کے باپ کو کون سا حصہ ملے گا، اس کی ماں کو کون سا حصہ ملے گا، بیوی ہے تو کون سا حصہ ملے گا، بیٹی ہے تو کون سا حصہ ملے گا، بہن ہے ایک ہے تو کون سا حصہ ملے گا، تو بھائی بہن کا معاملہ ہے کون سا حصہ ملے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود وضاحت فرما دی ہے. اب ہم اس آیت کو تو پڑھیں گے، تلاوت کا ثواب بھی ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیں آج کا جو ٹاپک ہے نا، آج کا موضوع بڑا اہمیت کا حامل ہے. توجہ فرمائیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر آپ ایک مسجد میں تشریف لے گئے. یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. قرآن کو کیسے سمجھنا ہے، اصول لکھے ہوئے ہیں. حضرت نے پرشین لینگویج میں لکھی کتاب، فارسی زبان میں. تو دمشق کے اندر علامہ منیر دمشقی رحمۃ اللہ نے پرشین سے عربک میں ٹرانسلیٹ کر دیا.
عربی کے اندر ترجمہ کر دیا. یہ عربی بھی ہے میرے ہاتھ میں. اس کے حاشیے پر ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ایک مسجد کے اندر. ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے, لوگ حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں, لوگ مختلف سوالات کرتے ہیں, وہ دھڑا دھڑ جواب دے رہے ہیں. کوئی سوال کرتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ بتاؤ قرآن کے اندر ناسخ آیتیں کون سی ہیں, منسوخ کون سی ہیں؟ اس کو جواب نہیں آیا. اس مولوی صاحب کو جواب نہیں آیا. فرمایا آئندہ میں تجھے تقریر کرتے ہو نہ دیکھوں. تجھے نہ قرآن کے ناسخ کا پتہ ہے نہ منسوخ کا پتہ ہے, تجھے تقریر کرنا جائز نہیں ہے. پھر کئی جگہ آپ تشریف لے گئے, لوگوں کو روک دیا. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے, فرمایا بس تو تقریر کیا کر. یہ کون سا دور تھا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. اب کون سی صدی ہے؟ اب دیکھیے کتنا فرق ہے. تو اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں غیر عالم کا وعظ کرنا درست نہیں ہے, سننا بھی درست نہیں ہے. اس کے فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے, نقصان زیادہ ہوتا ہے. اب بھی پچھلے مہینے مجھ سے کسی نے پوچھا, جی کافی آدمی موجود تھے, ایک صاحب نے جی وہ نابینا تھے, تقریر کرتے ہوئے کہا جو میت کو غسل دے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا. دیکھو شریعت کے ساتھ جب مسئلے کا پتہ نہیں, اتنے لوگوں کو ایسا غلط مسئلہ سنانا کتنا گناہ ہوگا. یہ ناسخ و منسوخ جو ہے اس کو سمجھنا, کیونکہ منسوخ آیت پہ عمل کرنا گناہ ہے. میں کراچی جب پڑھاتا تھا, ایک علامہ صاحب آئے, میری عمر کے تھے, مدرس تھے, درسی عالم تھے. کہنے لگے جی ہمارے پاس آ گئے لوگ, کوئی دین سمجھانے والے ہماری مسجد میں آ گئے. تو ان کے امیر سے میں نے پوچھا یہ بتاؤ سورت کافرون جو ہے, قل یا ایھل, پوری سورت میں نے پڑھی, اس کے متعلق بتاؤ. تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ پوری سورت منسوخ ہے. آخر میں نا لکم دینکم, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین ہے. یہ پوری سورت منسوخ ہے. اگر تم پڑھ کے لوگوں کے سامنے بیان کرو گے, عمل کرنا تو حرام ہے جو منسوخ حصہ ہے. تو تم لوگوں کو مسائل نہیں سمجھا سکتے ہو. اس لیے پہلے مدرسے میں علم سیکھو, عالم کے سامنے بیٹھ کر زانو تلمس طے کر کے اصول سمجھو. ٹھیک ہے, قرآن حدیث کے سمجھنے کے اصول سمجھو, پھر لوگوں کے سامنے بیٹھ کر پھر لوگوں کو سمجھاؤ. ورنہ ایسا ہوگا خود بھی ڈوبے اوروں کو لے ڈوبے صنم, پتہ نہیں ہوگا. تو قرآن مجید کے اندر دوستو بھائیو, مثلا ایک دوسری مثال عرض کرتا ہوں کہ پہلے یہ تھا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین. چاہے اس دور کے اندر روزہ رکھو, ٹھیک ہے, روزہ اگر نہیں رکھنا چاہتے ہو کسی غریب کو کھانا کھلا دو. یہ قرآن کے اندر اجازت تھی. اور پھر جس وقت آیت آگے لا من شاہد منکم الشہر فلیصمہ, اب یہ حکم منسوخ ہو گیا. تلاوت تو اب کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وَعَلَى الَّذِينَ یطیقون, اور رمضان شریف میں حافظ صاحبان مصلی پہ پڑھیں گے نا یہ آیت, سناتے ہیں ہمیں, لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے. اگر عمل کریں گے تو گناہگار ہوں گے. روزہ ٹھیک ہے نا, روزے کی بجائے کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں, روزہ رکھنا لازم ہوگا. اور تیسری مثال, کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا تو عدت کتنی تھی بھائی؟ پہلے عدت جو تھی وہ 1 سال تھی. یہ قرآن مجید کے اندر ہے. کتنی عدت تھی؟ 1 سال تھی. توجہ سے سماعت فرمائیں, انشاءاللہ دماغ کھولے گا دین کے مسائل قرآن کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے نا, قوت ذہنیہ میں برکت ہوگی. 1 سال الی الحول, متان الی الحول, والذین یتوفون سے لے کر متان الی الحول. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, 1 سال تک عدت. اور جب آئی نا 4 اشہر و عشرا, 4 مہینے 10 دن, سال والا حکم ہو گیا منسوخ. اب تلاوت تو کریں گے لیکن اس پہ عمل, یہ نہیں کہ یہ بھی تو اللہ کا قرآن ہے. بھئی قرآن اللہ کا ہے
لیکن ناسخ منسوخ کو بھی تو سمجھو نا. جو منسوخ ہوگی وہ پہلے ہوتی ہے، جو ناسخ ہو وہ آیت بعد میں اترا کرتی ہے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ ناسخ و منسوخ کی بحث آج ہم نے شروع کی ہے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ایسے قرآن مجید کے اندر کتنی آیات منسوخ ہیں. متقدمین صحابہ کے دور کے اندر ایک لفظ عام ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے، ایک مطلق ہوتا ہے، ایک مقید. یہ تو برکت کے لیے سن لو، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. پھر برکت کے لیے مطلق ہوتا ہے، مقید ہوتا ہے، عام ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے. تو اگر خاص آ گیا یا مطلق کی جگہ پھر مقید آ گیا، اس کو بھی وہ منسوخ میں شامل کرتے، ناسخ منسوخ میں. تو متقدمین کی اصطلاح کے مطابق تو 500 آیات بنتی ہیں جو منسوخ ہے. اور قرآن مجید کے اندر ایک ایسی آیت بھی ہے جس پر صرف اور صرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کیا تھا، پھر وہ آیت فوراً منسوخ ہو گئی تھی. اس وقت تھا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں جو گفتگو کرنا چاہے اسے کہتے ہیں مناجات، سرگوشی کرنا. تنہائی میں اگر تو اس کو چاہیے پہلے صدقہ کرے، 10 درہم کا صدقہ کرے، پھر میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹائم لے، پھر جو مسئلہ پوچھنا ہے مسئلہ پوچھ لے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے صدقہ کیا، پھر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، پھر آپ سے مسائل 10 پوچھے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیے، اور فوراً قرآن کے اندر اور آیت آ گئی جو تمہارے لیے مشکل تنگی تھی اب ہم نے آسانی کر دی ہے. یہ ناسخ منسوخ اکٹھی ہیں. تو اس لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں علی وہ ہوں کہ قرآن کی ایک آیت ہے اس پر صرف میں نے عمل کیا، کیونکہ فوراً وہ منسوخ ہو گئی تھی اور کسی کو اس پہ عمل کرنے کا موقع نہیں ملا. وہ آیت ہے سورۃ مجادلہ کے اندر بھی، اذا ناجیتم الرسول فقدموا سے شروع ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی آگے ناسخ بھی ساتھ ہی ہے، سورہ مجادلہ. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ناسخ و منسوخ کے بارے میں پہلے یہ تھا کہ اگر جہاد میں گئے ہو، آپ اکیلے ایک ہیں مسلمان، آگے ہیں 10 کافر، مسلمان کو بھاگنا گناہ تھا. 10 کے مقابلے میں ایک مسلمان، یہ ضروری تھا اس کے ساتھ لڑنا، 10 کے ساتھ جہاد کرنا ضروری تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی. اللہ نے فرمایا اب اگر کافر 2 ہوں، ان کے ساتھ مقابلہ زیادہ ہوں تو جان بچانا تو بچا سکتے ہو. اب رعایت ہو گئی، پہلا والا حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. تو آپ سمجھ گئے قرآن کے اندر لفظ موجود ہیں لیکن ان پہ عمل نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ منسوخ ہیں. تو آپ میں سے کتنوں کو منسوخ کا پتہ ہے؟ پہلے نہیں نہ پتہ. تو اس لیے آپ تقریر کرنے والوں سے بھی پوچھیں حضرت منسوخ آیتیں کون سی ہیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. سمجھ رہے ہو کہ یہ ایسے نہیں، یہ ہم تقریباً یہ 14ویں کلاس کے قریب ہماری ہوتی ہے، اس وقت ہم پڑھاتے ہیں. بظاہر ایک رسالہ ہے لیکن اس کے اندر جس طرح ہوتا ہے نا کوزے کے اندر دریا کو بند کر دیا گیا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں کی بڑی محنتیں ہیں. قرآن مجید کو کیسے سمجھنا ہے، قرآن مجید کے اندر تو پھر 80 اصطلاحات تو ہم طالب علموں کو پڑھاتے ہیں اصول فقہ کے اندر، یہ بھی قرآن سے مسئلے کیسے نکالنے ہیں. پھر علم بلاغت ہم پڑھاتے ہیں کہ یہ علم المعانی ہے، یہ علم البیان ہے، یہ علم البدیع ہے. تو مجازی معنی کہاں کرنا ہے، حقیقی معنی کہاں، یہ استعارہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ فعلیہ ہے، اس سے مسائل کون سے، اور پھر ناسخ و منسوخ کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے. تو 3 صورتیں میں نے عرض کر دی کہ تلاوت بھی اٹھا لی گئی اور حکم بھی. ایک ہے کہ حکم موجود ہے لیکن تلاوت کو اٹھا لیا گیا. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کے مرتکب ہوں تو سزا کتنی؟ سنگسار کرنا. اب قرآن کے اندر وہ لفظ نہیں ہے، حدیث کے اندر ہے.
اچھا اب عرض کر رہا ہوں نسخ قرآن، قرآن کیسے منسوخ ہوگا؟ قرآن قرآن کے ساتھ منسوخ ہوگا، ناسخ بھی قرآن کی آیت ہوگی، منسوخ بھی قرآن کی آیت کریں۔ اچھا حدیث کے اندر ایک سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں متواتر درجے کی حدیث۔ متواتر درجے کی حدیث، جیسے قرآن کا انکار کفر ہے تو حدیث متواتر کا انکار بھی کفر ہے۔ ان متواتر حدیثوں میں ایک دو عرض کرتا ہوں۔ لفظاً متواتر حضور علیہ السلام سے ہر دور میں بیان کرنے والے اتنے ہوں کہ ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا عقل سلیم محال سمجھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر متواتر۔ حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں، جو ایسی بات جو اللہ کے محبوب نے نہیں فرمائی وہ نسبت اللہ کے رسول کی طرف کر دے تو وہ اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ متواتر ہے۔ ایک ہے مانن متواتر، یہ لفظاً بھی متواتر مانن بھی۔ ایک ہے لفظاً تو متواتر نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے کہ جب آپ دعا مانگے تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، تو یہ کیا ہے؟ متواتر حدیث ہے۔ کس اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے۔ حدیث کو سمجھاتے ہیں تو ہم تفسیر مصطلح الحدیث پڑھاتے ہیں، شرح نخبۃ الفکر پڑھاتے ہیں، اور قرآن مجید کی تفسیریں ہم دو پڑھاتے ہیں تو اس کے اصول بھی پڑھاتے ہیں۔ تو جو ڈائریکٹ بخاری شریف کا ترجمہ لے کر شرح شروع کر دے اور تفسیر بھی خود شروع کر دے ابن کثیر کا ترجمہ، وہ بیچارہ کیا سمجھے گا؟ اصول ضوابط کا پتہ نہیں۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے جس حدیث کی کتاب کو اس نے لیا تو جس مضمون کی حدیث منسوخ ہوتی ہے، جس موضوع کی قرآن کی آیت ہوگی نا مضمون کی منسوخ، اسی مضمون کی جتنی حدیثیں ہوگی وہ ساری منسوخ ہوگی۔ تو اس لیے جہاں فتنے کھڑے ہوئے، لوگ پریشان ہوئے، ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے، نہ ناسخ کا پتہ نہ، اس نے پڑھ لیا دیکھو جی قرآن میں ہے، جی قرآن کی تفسیر میں میں نے پڑھا، اب اس بیچارے کو پتہ نہیں یہ تو حکم ہی منسوخ ہے، اس پر تو عمل کرنا ہی گناہ ہے۔ جیسے کسی نے وہ 4 مہینے 10 دن والی اس کو نہ پڑھا ہو، کہے ادھر تو قرآن میں لکھا ہے کہ 1 سال کی جی قرآن میں نے پڑھا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں حضرت اصفہانی، راغب اصفہانی فرماتے ہیں جو حدیث کو بغیر استاد کے پڑھے گا اس کو ایسی بیماری لگے گی جس کا علاج ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے بغیر استاد کے، جو کہتے ہیں صرف اردو ہم نے پڑھ لی ہے بس، جس وقت یہ اردو کے لفظ ہم پڑھ لیں گے تو ایسی بیماری لگے گی، ایسی کہ اس کا علاج ذہن اس کو بات سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے، اصول سمجھے۔ اور اس کے بعد یہ میں نے تھوڑا سا ناسخ منسوخ کے بارے میں، نسخ القرآن بالقرآن، نسخ الحدیث بالقرآن، حدیث کو منسوخ کرنا قرآن کے ذریعے، اور نسخ القرآن بالحدیث کب ہوگا؟ کہ جب کہ حدیث متواتر درجے کی ہو، خبر واحد ہو، قرآن کی آیت منسوخ نہیں ہو سکتی۔ چوتھا درجہ ہے نسخ الحدیث بالحدیث، حدیث کے ذریعے حدیث کو منسوخ کرنا، حدیث کے ذریعے حدیث کو منسوخ۔ اب یہ مختصراً میں نے اس آیت کے تحت آپ کے سامنے عرض کر دیا، تو آپ بھی ذرا حیران ہو کہ میں آپ کے چہرے تو پڑھ رہا ہوں نا جی، طالب علموں کو ہم پڑھاتے ہیں، یہ طالب علموں کو سبق سمجھ آ رہی ہو خوش ہوتے ہیں جی، اور سمجھ نہ آئے نا ہم چہرے دیکھ لیتے ہیں۔ کیسے پیر صاحب؟ ہاں میں پڑھ رہا ہوں، چہرے پڑھ رہا ہوں۔ پیارے محبوب الحمدللہ، چونکہ یہ ہے درس قرآن، تو قرآن کے اندر سارے مضامین ہیں نا جی، تو جس آیت کو ہم پڑھیں گے تو اس کا فیض تو ہم لیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو الحمدللہ آپ نے ترجمہ بھی سنا اور آپ کے ذہن میں بھی آ گیا کہ قرآن کے اندر مقامات ہیں، یہ تو تھوڑا سا میں نے اشارہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب آپ نے ادھر 20 کا ذکر فرمایا، 20 آیتیں، یہ منسوخ ہیں اور یہ ناسخ۔
آخر میں اپنے انداز سے آپ نے تحقیق فرمائی کہ اگر یوں مطابقت دی جائے تو پھر 5 بنے گی. تو بہرحال ناسخ منسوخ جو ہے نا قرآن مجید کے اندر یہ حصہ یہ اہم ترین ہے، اور حدیث کے اندر ناسخ منسوخ کو سمجھنا یہ بہت مشکل ہے، قرآن سے بھی مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی صورت کب نازل ہوئی، مکی مدنی ہے، کب نازل ہوئی، یہ حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے. اور حضور علیہ السلام نے 40 سالہ عمر کے اندر اعلان نبوت کے بعد 23 سال تک یہ فرمان کہاں جاری کیا، یہ فرمان کہاں جاری کیا؟ سفر کی زندگی بھی تھی، کبھی آپ کاشان اقدس میں گھر میں بیٹھے ہیں، اپنی ازواج مطہرات کے سامنے گفتگو فرما رہے ہیں، کبھی سفر کے اندر، کبھی حضر کے اندر. مکی زندگی ہے، مدنی زندگی ہے، مختلف سفر ہیں. یہ اللہ کے محبوب نے یہ بات کہاں فرمائی؟ تو اس انداز سے ساری حدیثیں محفوظ ہے. تو اس لیے وہاں ناسخ و منسوخ کو سمجھنا مشکل ہے. محدثین نے بڑی محنت کی ہے، ناسخ و منسوخ پر انہوں نے کتابیں لکھی، احادیث کے حوالے سے بھی کتابیں لکھی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے. اب ہم اگلی آیت پاک، آیت نمبر 107. الم تعلم، اے مخاطب تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، یہ بادشاہی زمین و آسمان میں اللہ ہی کے تو ہے. یہ ملک جو ہے بادشاہی یہ کس کی ہے؟ آسمانوں کا مالک بھی اللہ اور زمین کا مالک بھی اللہ ہے. وما لکم من دون اللہ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار ہے. اللہ دوست بھی ہے اور اللہ مددگار بھی ہے. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، آسمان کتنے ہیں؟ 7. زمینیں، تو زمینیں 7 ہیں. تو قرآن کے اندر آسمان کے لیے تو سماوات یہ پلورل ہے، سنگولر نہیں، اور ارض کے لیے سنگولر ہے، واحد کا لفظ ہے، اردین نہیں ہے. حالانکہ زمینیں بھی 7 ہیں اور آسمان بھی 7 ہیں. ایک آسمان سونے کا بھی ہے لیکن ہے بہت اوپر، ٹھیک ہے نا، چاندی کا بھی ہے، پیتل لوہے کا بھی ہے. پھر 7 آسمانوں کے الگ الگ نام بھی ہیں. تو پہلی زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت، یعنی آپ ذہن میں تصور کر لیں کوئی تیز رفتار چیز ہو، اس کو 500 سال لگ جائیں گے. ہم جس وقت سکول میں پڑھتے تھے، سائنس کے ٹیچر نے، استاد محترم نے ہمیں یاد کرایا کہ یہ جو الیکٹرانک بہاؤ ہوتا ہے نا تاروں کے اندر، 1,86,000 میل پر سیکنڈ، 1,86,000 میل پر سیکنڈ. تو آپ جی یہ سیکنڈ، پھر 500 سال ان کے آپ کیا بنائیں؟ مہینے بنائیں، مہینوں کے پھر آپ دن رات بنائیں جی، گھنٹے بنائیں، پھر ان کے منٹ بنائیں جی، پھر آپ ان کے سیکنڈ بنائیں جی، سیکنڈ بنا کے جو پھر آپ 1,86,000 کو ضرب دے دیں. بجلی کی رفتار سے جیسے الیکٹرانک بہاؤ ہے، پہلے آسمان تک وہ چیز 500 سال کے بعد پہنچے گی. جناب پھر آسمان کی جو موٹائی ہے نا، اس کو طے کرنے کے لیے اتنا وقت لگے گا. پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک، پھر اس آسمان کی موٹائی ہے، پھر ایسے ہی ہے، پھر اللہ کی کرسی ہے، عرش عظیم ہے. یہ سارے کے سارے یہ اللہ کے ہیں. اور جب بندہ اللہ کا ہو جائے، اللہ بندے کا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر اڑا بھی دیتا ہے اس کی روح کو اوپر. اللہ اللہ کرنے والے میرے مرشد کریم حضرت قبلہ سلطان الاولیاء تارک الدنیا حضرت قبلہ خواجہ صوفی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 18 سال اللہ اللہ سیکھتے رہے مرشد کریم سے. فرماتے بیٹا یہ مرشد کی روح بھی ساتھ ہوتی ہے، یہ آسمانوں سے گزارا جاتا ہے، آسمانوں کے دروازے ہیں، آگے فرشتے استقبال کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بندے، پھر آگے اور آسمان، پھر عجائبات، اسرار، پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کو نور کی چادریں ڈالو، میرے اس بندے پر نور کی چادریں ڈالو. 9 دشمنوں کا مقابلہ کر کے میری بارگاہ میں آ گیا ہے. نفس امارہ بھی دشمن، شیطان بھی دشمن،
बीवी बच्चे भी रुकावट थे, दुनिया का हिर्स वगैरह। मौलाना रूम साहब ने 9 चीजों का जिक्र फरमाया कि 9 दुश्मनों का मुकाबला अकेला कर करके ना इतनी रूहानी पावर इसको नसीब हुई आसमानों से, आगे गुजर गया है। हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह छोटी उम्र के थे और बच्चे खेल रहे थे कमरे की छत पर, छलांग लगाते हैं, 7 कमरा था उस पर, उसकी छत पर। कहने लगे अरे भाई छलांग लगानी है तो ऊपर लगाओ, ये क्या है कि एक कोठे से दूसरे कोठे पर, अगर छलांग लगानी है तो ऊपर लगाओ। हजरत ने ऐसे परवाज की, गायब हो गए। साथी परेशान हुए कि अब्दुल रहमान कहाँ गया, फिर आ गए। और मैंने लमात जमालिया में पढ़ा, हजरत ख्वाजा हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, हाँ कुरान के साथ कितना दिल। हजरत ख्वाजा खुदा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद और उस्ताद। आपको एक मिलने गया एक साहब, नमाज असर के बाद मुराकबे में बैठे, वो हैरान हो गया, आपका वजूद ऊपर जा रहा है आसमान की तरफ। ऐसे आप मुराकबे में बैठे हैं, वजूद मुबारक ऊपर जा रहा है, फिर वजूद ही गायब हो गया। अब वो महवे इंतजार है, मुंतजिर है। फिर कुछ देर के बाद देखा कि हजरत नीचे आ रहे, हजरत नीचे आ रहे। ये रूहानी परवाज, रूह की परवाज भी होती है अगर जिस्म के साथ, तो वो जोगियों ने भी उड़ के दिखाया, जिसने मेहनत की उन्होंने भी उड़ के दिखाया। लेकिन ये रूहानी परवाज जो है अल्लाह के वलियों की, कि आसमानों की भी सैर करते हैं, जन्नत की सैर करते हैं, जितना विलायत का जो मकाम अर्शे उला को भी देखते हैं। ये सारी इसमें बादशाही तो अल्लाह की है। जो बंदा अल्लाह का हो जाए फिर जमीन के नीचे भी अल्लाह दिखा देता है। तो आसमान है अलग अलग और जमीनें आपस में ऐसी मिली हुई हैं जिस तरह प्याज नहीं है, प्याज के छिलके के ऊपर छिलका, आपस में जमीन है ऐसे मिली हुई, नीचे भी मखलूक, ऊपर जो फरिश्ते हैं। हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन कलयुबी ने फरिश्तों की सूरतें भी बयान की हैं। पहले आसमान पर कौन सा है फरिश्तों का सरदार, उसके माताहत कितने फरिश्ते हैं, उनकी सूरत कैसी है, दूसरा आसमान उनकी सूरत कैसी है, तीसरा आसमान फरिश्ते हैं वहां उनकी शक्ल कौन सी है, आखिरी आसमान जो है ना वहां रहने वालों की शक्ल इंसानी शक्ल है, आखिरी ऊपर वाला आसमान। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, कुछ तो खड़े हैं क़याम में भी हैं, कुछ फरिश्ते हैं रकू के अंदर भी हैं, क़यामत तक रकू में, कुछ सजदे के अंदर हैं, कुछ तशहुद की हालत में हैं। और अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया पे इतना करम किया, 2 रकात नमाज में फरिश्तों की सारी इबादत को जमा फरमा दी। क़याम भी है, रकू भी है जी, कौमा भी है जी, सजदा भी है, जलसा भी है, तशहुद भी है। देखिए जानवरों को अल्लाह ने रकू की हालत में ऐसे पैदा फरमा दिया, पहाड़ है तशहुद की हालत में, और इंसान को यूं क़याम की हालत में। तो अब इंसान है, क़याम भी करता है, रकू भी करता है, सजदे में भी जाता है, और तशहुद के अंदर काबे की हालत कूद में भी बैठता है। अल्लाह ताला ने जामे इबादत अता फरमा दी है। तो ज़मीन के अंदर जो ख़जाने हैं ना, जो अल्लाह के साथ जिनकी यारी, उनको पता है ख़जानों का भी, ये ख़जाना कहाँ है, ये ख़जाना कहाँ रखा है। कई तो आमिल जोर लगा लगा के बड़ी मेहनतें, जो हमें पता चले जी वहाँ जी सांप होते हैं जी, जिन वगैरह, ये जहाँ ख़जाना हो। और जिनको इस चीज़ की तलब नहीं, अल्लाह दिखा भी देता है। आसमान भी अल्लाह के, ज़मीन भी अल्लाह की। तो अफलाक जो है ये हरकत के अंदर है, अफलाक जो है ना ये हरकत के अंदर हैं, गुलाई के अंदर, ये हरकत के अंदर हैं। फलसफियों की जो नज़रिया है, फलसफियों का ये इनकी ज़ाती हरकत है। जब इस्लामी नज़रिया है कि फ़रिश्तों की ड्यूटी है, ये जो सूरज चलता है फ़रिश्तों की ड्यूटी है, और अफलाक की हरकत के अंदर भी फ़रिश्तों की ड्यूटी है। हज़रत बहावलक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले गए वहीं मुल्तानी। तो एक बादशाह था, एक फ़लसफ़ी, उसके जहन को ख़राब कर रहा था, बादशाह के जहन को। ये जो फलक की हरकत है ना, ये ज़ाती हरकत है। तो आप जो पहुँचे वो खामोश हो गया फ़ौरन। आपने फरमाया अभी तुम कोई मौजू छेड़े हुए थे,
وہ مجھے بتاؤ کیا تھا مسئلہ، وہ ادھر ادھر کی بات نہیں، فرمایا جو تو بادشاہ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ اس نے کہا مسئلہ تو یہ چل رہا تھا کہ یہ فلک کی جو حرکت ہے ذاتی ہے، فرمایا ذاتی نہیں ہے، یہ ذاتی نہیں ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ وہ حیران ہو گئے، فرمایا ذرا باہر نکلو میں دکھاتا ہوں۔ فرمایا دیکھو آسمان کی طرف، فرشتے ہیں یا نہیں ہیں؟ ایسے سورج کے ساتھ بھی یہ بھی ان کی ڈیوٹی ہے۔ اور سبع سنابل شریف ایک کتاب کا بھی میں نے نام لیا، اس کو اگر آپ پڑھ لیں نا ساری کو، دیکھیں دل میں روشنی کتنی ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ پڑھیں۔ اس کتاب کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہے۔ حضرت قبلہ عالم صاحب کے دادا مرشد حضرت خواجہ شاہ کلیم اللہ جہان آبادی ان کے مرشد، تو اولیاء کرام اکٹھے ہیں، اولیاء کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہ آخر میں کھڑے تھے۔ پھر آنکھ کھلی، دوسرے ساتھی سے پوچھا یہ بتاؤ حضور علیہ السلام کے قریب کون کھڑا تھا؟ انہوں نے کہا میر سید عبد الواحد بل گرامی کھڑے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سبع سنابل، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ اللہ کے محبوب نے دیکھا اور بہت خوش ہوئے۔ سبع سنابل فارسی میں ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ملتا ہے۔ بڑی روحانیت والی کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے۔ میں نے اس کا مطالعہ کر کے بہت پہلے بہاولپور کے اندر کئی بیانات کیے، پھر بہت سے ساتھیوں نے یہ کتاب خریدی بھی تھی، مطالعہ کیا۔ تو سبع سنابل شریف کے اندر ہے، حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں لا نعم، لا نعم، لا کا معنی نہیں، نام میں نے ہاں ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو نے لا کہا پہلے؟ نہیں، پھر فوراً کہہ دیا نام ہو گیا۔ عرض کرتے ہیں آقا جب آپ نے پوچھا تو نماز ظہر کے وقت سے 1,75,000 میل سورج دور تھا، پیچھے تھا۔ جب میں نے یہ لفظ کہا اتنا فاصلہ طے کر گیا، اتنی تیزی کے اندر سورج کی حرکت ہے جی، اور اتنی تیزی سے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اور جیسے برف بیچنے والا کہہ رہا تھا نا دوپہر کا وقت، رو رہا تھا بھائی جلدی جس نے لینی ہے برف لے لو بھائی لے لو، میرا نقصان ہو رہا ہے، برف پگھل رہی ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں نا زندگی کتنی۔ کسی صاحب نظر سے کسی نے پوچھا بتاؤ بھئی لیلۃ القدر کی کون سی رات ہے؟ فرمایا اگر زندگی کی راتوں کا تجھے پتہ ہو، قدر ہو نا زندگی کی رات کی، پھر ہر شب تیرے لیے اسی طرح اہم ہے جس طرح لیلۃ القدر ہو۔ اور ایک صاحب کیا تھے جی، غلیل کے ذریعے وہ ایسے پھینک رہے تھے کوئی چیز، بعد میں کوئی آیا، اس نے کہا اللہ کے بندے یہ باہر سے میں نے یہ ہیرا اٹھایا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو کئی ایسے پھینک دیے، یہ ایک ایک سانس ہیرا ہے، ہمارا جو سانس آ رہا ہے، ایک ایک لمحہ ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے زندگی کا۔ اور خوش بخت سعادت مند وہ ہیں جو اپنے دن کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، راتوں کو بھی ضائع۔ یہ بادشاہی کس کی ہے آسمان و زمین میں؟ اللہ کی ملکیت، اور زمین کے مالک بھی بیٹھے ہیں یا نہیں؟ قرآن میں تو ہے یہ اللہ کی ہے، ہم بندے سارے کسی کی زمین کے اندر کوئی فصل وغیرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، انیس الجلیس کی ایک کتاب میں نے پڑھا، آپ کے ساتھ آپ کے حواری تھے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول بھوک لگی ہے، یہ باجرے کا کھیت ہے تو ہم ایک بالی توڑ کے کھا لیں کہ؟ فرمایا کھا لو۔ اب انہوں نے کھانا شروع کر دی، جو مالک تھا وہ دوڑتا ہوا آیا، پتہ ہے مالک کو غصہ کتنا آتا ہے، جو اس کی زبان پر لفظ آئے وہ دوڑتا ہوا آیا، آپ کے سامنے جب آیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توجہ فرمائی، تو کئی آدمی جو پہلے اس زمین کے ٹکڑے کے مالک ہو چکے تھے وہ سارے ایک ایک پودے کو پکڑ کے کھڑے ہیں، وہ میری زمین ہے، وہ کہتا ہے میری زمین ہے، اور یہ کھیت باجرے والا میرا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرا ہے۔ وہ تو بیچارہ ہکا بکا حیران رہ گیا، ورتہ حیرت میں کھو گیا، یہ کیا ہو گیا، پریشان ہے، ڈر رہا ہے، یہ تو سارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیچھے وہاں سے جتنے مالک تھے وہ سارے آپ نے دکھا دیے، تو کہتا ہے میں مالک ہوں، تو مالک ہے؟ نبی مالک ہوتے ہیں۔ اگر بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام نے منگوایا، یہ چوری تھی؟ پوچھا تو نہیں تھا نا،
اس کے پہنچنے سے پہلے پتہ چلا جو اللہ کا نبی ہو وہ مختار ہوتا ہے، اللہ کا نبی مالک ہوتا ہے، اور ولایت کے رنگ میں جو ہونا وہ بھی اگر چاہیں، یہ بادشاہیاں جو ہوتی ہے نا، جس کو چاہیں دوسرے کے حوالے بادشاہی کر دیں۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو ایک آدمی نے، بادشاہ کا وہ کوئی قریبی تھا، اس نے ستایا، آپ نے لیٹر جاری فرمایا اس کو سزا دے ورنہ تیرا ملک چھین کرنا میں کسی اور کے حوالے کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مجازی مالک اور بھی بنائے ہیں، یہ کوٹھی کس کی ہے، یہ مکان کس کا ہے، یہ مربع کس کا ہے جی؟ اللہ فرماتے زمین کا میں مالک ہوں، جنت کا میں بھی۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے جو متقی ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو جنت کا وارث۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی بندے جو جنت بھی تقسیم فقیر کر رہا تھا نا، جنت لے لو، جنت مولوی کاندا جیڑا نہ لے سی جاسی پچھو تاندا۔ کون سا فقیر تھا؟ بہلول فقیر تھا نا، بہلول۔ ہاں پیسے دیے اس کی خاتون نے، زبیدہ نے، حضرت نے وہ پیسے گرا دیے پانی میں، تو وہ جو کچے بنا رہے تھے مٹی کے مکان برمانے لگے، یہ تیرا بنگلہ ہے، یہ بنگلہ ہو گیا تھا۔ رات کو ہارون اور رشید نے دیکھا جنت کے اندر اس کی بیوی کا نام لکھا ہوا ہے بنگلہ، جانا چاہا فرشتوں نے روک لیا، کہا میری بیوی ہے، فرمایا دنیا کے حکام اور ہیں، روک جا، بریک دے پیر رکھ۔ آنکھ کھلی تو پھر آیا، دیکھا دریا کے کنارے فقیر وہی صدا لگا رہا ہے، جنت لے لو جنت۔ آنکھیں ہاں جی ریٹ بتاؤ، ادھی بادشاہی لگ سی، آدھی بادشاہی۔ آنکھیں ایک ہی رات میں اتنا ریٹ ہائی ہو گیا، کہنے لگے پہلا سودا دن دیکھا، دن دیکھے تھا، اب ہے دیکھ کے آیا ہے۔ سمجھے نا، کئی تو چیک کرنے جاتے ہیں نا جی، فلاں کو چیک کرنے کے آئیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ ہے آسمانوں کے اندر، زمین کے اندر اس کی بادشاہی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو بھی مہربانی فرمائی ہے۔ ہاں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ قرآن میں تو یوں لکھا ہے بھائی، تو آپ کے دوست بھی ہیں یا نہیں؟ ادھر یہ لکھا ہے نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگو تو شرک ہو جائے گا۔ آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ عدالت کے اندر جاتے ہیں، کوئی آپ کی مدد کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کی مدد ہے، شاگرد استاد کے پاس جاتے ہیں۔ حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ۔ بندے جو بھی مدد کر رہے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ دو آیتیں ہوگی الحمدللہ۔ آگے آیت نمبر 108، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام۔ جی الحمدللہ۔ جی آگے آیت بھائی، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، کیا تم ارادہ کرتے ہو اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے سوال؟ کہنے لگے جی ہم تو دیکھیں گے پھر مانیں گے خدا کو، دکھا دو، ہمیں دکھا دو پھر مانیں گے۔ جو دیکھنے والے گئے، میں نے پہلے بھی اس کو وضاحت سے بیان کیا تھا، پھر ان کا حشر کیا ہوا تھا، وہ تجلی کو دیکھ کر کیا ہو گئے تھے؟ مر گئے تھے۔ پھر اللہ کے کلیم نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جلا دیا۔ تو ادھر ہے حضور علیہ السلام سے سوال انہوں نے کیا کیا؟ جو قریشی تھے کہنے لگے کوہ صفا اس کو سونا بنا دو جی۔ یہ قریشیوں کا سوال تھا جنہوں نے کلمہ، کہنے لگے آپ اگر نبی ہیں تو کوہ صفا کو کیا بنا دیں؟ سونا بنا دیں۔ اچھا جی، جو یہودی تھے بنی اسرائیل والے یہودی، انہوں نے اپنے انداز سے سوالات کیے تھے، اور جو مشرکین تھے انہوں نے اپنے انداز سے سوالات کیے تھے۔ مختلف انداز ان کے تھے سوالات کرنے کے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، آپ نے قریشیوں کو تو جواب دیا سونا بنانا یہ ناممکن نہیں ہے، سونا بنا لیں گے ہم، لیکن پھر اگر تم نہ مانے تو پھر حشر ہوگا۔ جس طرح کہ دسترخوان اوپر سے آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر، تو وہ خنزیر بن گئے تھے جنہوں نے پھر انکار کیا، پھر شکلیں بدل جائیں گی، پھر نقصان ہوگا۔
जिस तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया था ना कि इस पहाड़ से क्या जी ऊँटनी, फिर ऊँटनी तो आ गई ना बन के, जिन्होंने बेअदबी की उनका हशर किया हुआ था, फिर फ़ौरन सज़ा होती है, फ़ौरन सज़ा। जो थे कहने लगे जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात नाजिल हुई थी यक बारगी, तो आप पर भी कुरान इकट्ठे क्यों नहीं नाजिल हुआ, ये भी सवाल किया था। और कुछ थे वो कहने लगे जी आप ऊपर सीढ़ी के ज़रिए ऊपर चढ़ जाएं, अल्लाह से कुरान लाएं और फरिश्ते भी साथ हो, फिर हम देखें, फिर हम मानेंगे। ये थे मुख्तलिफ किस्म के सवालात। अब बताइए जिसके दिल के अंदर प्यार हो, मोहब्बत हो, इस किस्म के सवालात। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा ने पता कितने सवाल किए, सिर्फ 10-12 सवाल कुरान मजीद। बाकी सवालात कौन करते थे? यहूदी, मुनाफिक और जो दुश्मन थे, वो दूसरों को सिखा के भेजते थे, ये सवाल जाकर करो, ये मसला पूछो, ये मसला पूछो, इस किस्म के। तो सवाल का मकसद होता है, 3 मकसद होते हैं। एक मकसद ये होता है कि सवाल करो, तुम्हें पता नहीं है, ताकि जवाब से तसल्ली हो जाए, एक तो ये मकसद है, ये अच्छी नीयत है, औरों को भी पता चल जाए। एक है कि किसी को लाजवाब करना, ऐसा सवाल करो ऐसा जिसका वो जवाब भी न दे सके, ये नीयत अच्छी नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम से मुख्तलिफ किस्म के ये सवालात करते थे। रूह के बारे में किया, आपने बता दिया था। सबसे पहला खाना कौन सा होगा जन्नत के अंदर बहिश्तियों को दिया जाएगा, वो भी आपने इरशाद फरमा दिया। और ये भी सवाल किया था कि किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है, किसी के यहाँ लड़का, इसकी वजह क्या होती है? झगड़े घरों में हो जाते हैं जी, ये तो औरत है, बस लड़कियां ही जनती है, दो इसको तलाक। ये बहुत बड़ा जुल्म है, उसका इसमें दखल नहीं होता। प्यारे महबूब के गुलामों, हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमा दिया, मुख्तलिफ किस्म के सवाल। तो कहा गया ऐसे सवाल करते हो जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। तो याद रखिए, एक अल्लामा साहब खिताब फरमा रहे थे, कहने लगे आसमान की छत के नीचे जो कुछ मुझसे पूछना है पूछो। एक साहब खड़े हो गए, बताओ हजरत असहाबे काफ के कुत्ते का रंग कौन सा था? अब हजरत चुप हो गए, क्योंकि कुरान में तो नहीं लिखा हुआ। और एक मरतबा एक अल्लामा साहब ने ऐलान किया, अल्लाह के अर्श के नीचे जो कुछ भी है मुझसे पूछो बताऊंगा। खड़े हो गए एक साहब, कुरान में नकीरा का लफ्ज भी है, फतीला का भी है, नकीरन काफ 2 नुक्ते वाला, नकीरा भी है, फतीला भी है। हजरत इसका माना उधर ज़हन ही नहीं गया, जवाब ही नहीं आया। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का दौर तालिब इल्मी का था। महफिल में बैठे सुन रहे थे, एक अल्लामा साहब ने ऐलान कर दिया, सलूनी अम्मा शेतुम, जो कुछ पूछना है पूछ लो। आपने साथ वाले आदमी को कहा कि तू इससे सवाल कर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर वो नमला का जिक्र आया है, वो नारी या मादा, चूंटी थी या चूंटा था, कीड़ी है या कीड़ा, कबीली है या कबीला, बताओ इससे पूछो। जब सवाल किया तो जवाब ना आया, फिर जवाब आपने खुद दिया कि उधर कालत का लफ्ज है, तो आपने फरमाया वो मादा थी। और नकीरा फतीला के मानी भी फिर उलमा ने तहकीक के साथ, असहाबे काफ के कुत्ते का रंग भी मुख्तलिफ किताबों में फिर लिखा गया है। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, सवालात करने का जो मकसद होता है ना सवाल का, अपनी जमात किस टाइम होती? 7:30। अच्छा जाए, अच्छा देर है ना, अभी दरूद शरीफ पढ़िए, दरूद शरीफ, ठीक है ठीक है। अच्छा तो सवाल किस लिए करना चाहिए भी? साहिब इल्म से नीयत अच्छी हो, किसी को लाजवाब करने के लिए। मैं हासिल वाले था तो एक साहब ने ना, जब देखते 2-3 आदमियों को तो सवाल शुरू कर देते, जवाब देता। एक मरतबा हमने जुमा का सलाम पढ़ लिया तो वहीं लोगों के सामने सवाल किया, हाँ जी हजरत एक मसला तो बताओ, कि लोग भाग रहे थे सूअर के पीछे, खिंजीर के पीछे, गोलियां उसको लगी, उसका खून बह रहा था, आगे गंदम की एक ढेरी थी, उस पर उसका खून गिरा। अब बताइए दानों को पाक कैसे किया जाएगा? मैंने कहा हजरत आपको पता तो है, तो आप मुझसे पूछ, चलो मैं अर्ज करता हूं, उनको काश्त कर दिया जाए, दानों को काश्त कर दिया जाए।
پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، سوالات جو ہے ان کا مقصد میں نے عرض کر دیا سوال کا، اور بالخصوص کسی صاحب علم سے سوال کرنا ہے، وقت کا بھی خیال کرنا ہے۔ اللہ کے ولی کے پاس بیٹھنا ہے تو دل کو سنبھال کے، کہ ایسا نہ ہو کہ ایسا آپ سوال کریں وہ ناراض ہو جائے، پھر نقصان ہوگا۔ حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ، کئی بار میں نے آپ کا ذکر کیا، میرے مرشد کے مرشد تھے۔ بلوچستان افغانستان سے ایک خان صاحب آئے، پٹھان، بڑے علامہ تھے۔ اس نے سنا کہ حضرت کی بڑی شہرت ہے، جدھر بھی نگاہ ڈالتے ہیں کافروں کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ تو آیا، مشکل سوال سوچ کے آیا حضرت کے سامنے۔ آپ نے پوچھا خان صاحب کیسے آئے ہو؟ جی ایک سوال ہے۔ آپ نے فرمایا ہیں؟ بس ہیں حضرت نے کی تو تڑپ رہے تھے وہ خان صاحب، کہاں دستار اس کی جی، اور ایسے تڑپتے تڑپتے بے ہوش ہو گئے، کپڑے پھاڑ ڈالے، شاگرد سے ساتھ کپڑوں میں اسے ملبوس کر کے لے گئے، مجنوں ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، کافی عرصے تک دیوانہ، نہ نماز کا ہوش نہ روٹی کا کھانے کا۔ پھر ایسے بیٹا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، سکول پڑھتے ہیں نا آپ، ذرا ہنس رہے ہیں آپس میں، آخر میں جو دو بیٹھے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہاں جی۔ تو پھر پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، 6 مہینے کے بعد پھر کپڑوں میں ایسے لپیٹ کے لائے، کہنے لگے حضرت مہربانی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا فقیر تو ہیں کی تھی آئی۔ پھر حضرت نے سلب کیا، جو نگاہ ولایت سے کرنٹ زیادہ چلا گیا، پھر ہوش آیا، پھر نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن اٹھتے بیٹھتے ہماری سریکی میں تو کہتے ہیں چنگتے تھے، آہیں۔ تو شاگردوں نے پوچھا استاد جی خیر ہے؟ کہنے لگے اوے ماں کے بیٹو مجھے کیا خبر تھی، ان لوگوں کے سینے میں کتنی آگ ہوتی ہے، مجھے تو اپنے علم پر بڑا ناز تھا، علم پر ناز تھا، بس میں تو پوچھنے آیا تھا، ایسا سوال کروں کہ ان کو جواب نہ ہے، بس میں نے ایسے کیا کہ سوال ہے، حضرت نے ہیں کی، پھر ہوش ہی نہیں رہا۔ یہ اللہ والوں کے سینے میں عشق کی آگ ہوتی ہے تو عام کو خبر نہیں ہوتی، اگر توجہ ڈال دینا تو پہاڑ بھی پگھل جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی 80 کلومیٹر پیدل سفر کر کے اپنے مرشد کے لیے دوائی لینے گئے ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ راستے کے اندر کئی ندیاں تھیں، وہاں پہاڑی علاقے، بڑی تیزی سے پانی، ایک ندی کے قریب آئے، پانی بہت گہرا تھا، پھر آگے گزر کے مرشد حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ نے پوچھا محمد عثمان بیٹا یہ بتاؤ وہاں پانی بڑا تیزی سے جو گزر رہا تھا اور گہرائی بھی تھی، وہاں سے کیسے گزرے؟ عرض کرتے ہیں حضور جب وہاں اس ندی کے قریب آیا نا، میں نے آپ کا تصور کر لیا تھا، مرشد کا تصور، تو پھر آسانی ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹا میں نے تیرے اوپر اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے، تجھے ایسا تیار کیا ہے، تو اگر پہاڑ پہ بھی توجہ کر وہ بھی پگھل جائے گا، پہاڑ پہ بھی توجہ کر وہ بھی پگھل جائے گا، میں نے ایسے توجہ تیرے اوپر کی۔ اور ایک پر آپ نے توجہ ڈالی، وہ فقیر مجذوب ہو گیا تھا، حضرت خواجہ محمد عثمان دامن ان کے پاس۔ آپ اپنے مریدوں کو فرماتے تھے جو لینا ہے لے لو، کل کو پھر آسمان کے اندر بھی تلاش کرو گے عثمان تمہیں نہیں ملے گا، اب وقت ہے، وقت ہے، لے لو۔ مرید آیا حضرت ہمسائے پانی نہیں دیتے اور کھیتی خشک ہو رہی ہے، فرمایا گھبراؤ نہیں، جاؤ تم ایسے جگہ بناؤ پانی کی، ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ وہاں گیا جی، اس نے وہ بنا دیے جی، محنت کر دی، اللہ سے دعا مانگی تو بادل آ گیا اور اسی کی زمین پہ آیا، صرف اسی کی زمین پہ برسا۔ ایک مرید بیٹھا تھا حضرت یہ گھوڑا تو مجھے دے دیں، آپ کے گھوڑے کو میں کھانا کھلاؤں، یہ گھاس کھلاؤں گا، خدمت کروں گا، لے گیا جی۔ چند مہینے اس کے بعد وہ اس نے ایسے چھوڑ دیا، کھول دیا گھاس کے، تو گھاس کے اندر پھر رہا تھا فصل کے اندر، اس کے دل میں خیال آیا میرے پیر صاحب کا گھوڑا تو میرا نقصان کر رہا ہے، اس نے خود کھانا ہی چھوڑ دیا۔ اب آگے آتا ہے اس کے سامنے ڈالتا ہے، وہ کھا لے بھی، وہ کھاتا ہی نہیں ہے۔ پیر صاحب کی بارگاہ میں لائے، فرمایا تیرے دل میں کوئی فرق آیا ہوگا، تیری نیت کے اندر کوئی، تو اس لیے اہل نظر کے ساتھ جو دوستی ہوتی ہے نا، اخلاص والی دوستی ہو کسی مسلمان کے ساتھ، اخلاص والی، استاد کے ساتھ استادی شاگردی ہے،
پیری مریدی کا سلسلہ ہے، یہ آپس کے اندر اخلاص والا سلسلہ، پھر فیض کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو سوالات کرنے کا مقصد کیا ہو؟ طالب علم استاد کے سامنے بیٹھے تو سوالات اپنے علم کے اضافے کے لیے، اللہ تعالیٰ علم کے اندر برکت فرماتا ہے۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن دن دن، 6 مہینے تک ایک علامہ صاحب ایک جملے کو پڑھاتے تھے، ابھی بھی وہ موجود ہیں، 6 مہینے اسی جملے کی بات ہوتی، اس کے اندر اتنی محنت کرتے تھے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اور جب ولایت کا راستہ سیکھنا ہو تو پھر عقل کو ایک طرف، پھر شیخ جیسے علاج کرے، آگے پھر اپنی عقل کو، وہاں عقل کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور جہاں اللہ کے محبوب کی عظمت کا ذکر آئے، مولانا روم فرماتے ہیں عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ تابعہ بھی ابتدا و منتہا، وہاں بھی عقل کو قربان کر دے، عقل میں آئے نہ آئے لیکن شان ہو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، فوراً اس کو مان لے۔ تو اگلی آیت ہے جناب، اس کے اندر ہے، اس آیت کے حصے کے اندر ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمان کو کفر کے ساتھ بدلا وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا، سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ اللہ کرے ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا بھی دور آنے والا ہے، صبح مومن شام کو ام المومنین اور صحابہ کو سب کرنے والا کہاں مومن رہے گا؟ اہل بیت کا دل میں بغض رکھنے والا مومن کہاں رہے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی ہو جائے، ختم نبوت کا منکر ہو، وہ کہاں مومن رہے گا؟ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اگلی آیت کے اندر ہے حسد کا ذکر ہے کہ یہ جو یہودی تھے مسلمانوں کے ساتھ حسد کیسے کرتے تھے۔ جب جنگ ہوئی نا غزوہ احد، 70 صحابی شہید ہو گئے تھے، 70 صحابی شہید ہو گئے تھے اس کے اندر، اور کئی صحابہ کو 70 زخم بھی لگے۔ تو حضرت عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان، حذیفہ بن یمان وہ ہیں جو حضور علیہ السلام سے آنے والے حالات، جو شر پیدا ہوں گے، خطرے پیدا ہوں گے، وہ پوچھتے تھے، راز کی باتیں حضور علیہ السلام انہیں بتاتے تھے۔ 300 آدمیوں کا آپ نے ان کو بتایا تھا جو آئندہ جو شرارتی آئیں گے، پھر وہ محفوظ نہ ہو سکے نام۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جنازے کا ہوتا نا سلسلہ، آپ ان سے پوچھتے تھے فلاں مر گیا ہے، حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں کوئی بتایا تھا تجھے؟ اتنا احتیاط والا سلسلہ کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بغض رکھتا تھا ایک آدمی، تو حضور علیہ السلام کے دور میں فوت ہو گیا، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ فلاں بندہ فوت ہو گیا، نماز جنازہ تو پڑھا دو۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا۔ کان یبغض عثمان، رواہ ابو داود، ابو داود شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے دل میں میرے عثمان غنی کا بغض تھا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ کن کا فرمان عرض کر رہا ہوں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان۔ اب وہاں صحابہ کو تکلیف ہوئی بہت زیادہ۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سردار تھے، حضور علیہ السلام نے جب جنگ ختم ہوئی فرمایا اس کو تو تلاش کرو میرے غلام کو، انصار کے سردار تھے آپ۔ تو لوگوں نے صحابی تلاش کرتے کرتے گئے تو وہ دیکھا زخموں سے چور چور، خون ہی خون ہے سارا، 70 کے قریب زخم لگ چکے تھے۔ عرض کرتے ہیں میرے محبوب کے غلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا، اب میں چلنے کے قابل نہیں ہوں، بس سلام عرض کر دینا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور میری قوم کو بھی ایک میرا پیغام دے دینا کہ اے انصاریو تمہارے سردار کا پیغام ہے، تم میں سے اگر کوئی ایک بھی زندہ رہا اور حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچی، قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ اپنی جانیں قربان کرنی ہے، جانوں کے نذرانے پیش کرنے ہیں، حضور علیہ السلام کی حفاظت کرنی۔ تو حضرت ابی دجانہ کیسے حضور علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے؟ ایسے ہی آپ کے اوپر یوں گر گئے، اور ظالم جو کافر تھے پیچھے وہ تیر مارتے رہے، جس طرح آپ نے سے دیکھی ہے نا اس کے کانٹے ہوتے ہیں،
ایسے ہی آپ کی پشت مبارک کا یہ حشر ہوا تھا حضور علیہ السلام کے پیار میں۔ حضرت ابو طلحہ وہ ہیں جن کو 60-70 زخم لگے، ایک بازو بھی شل ہو گیا تھا، ساری زندگی وہ بازو کام نہیں کرتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھتے رو پڑتے تھے، فرمایا ابو طلحہ غزوہ احد کے اندر تو یاد ساری برکتیں تو ہی لے گیا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو قربان ہو گیا۔ اور ایک خاتون بھی ساتھ کھڑی تھی، وہ بھی تیر اپنے آپ کے اوپر، تیر جو تیروں کے وار کر رہے تھے، حملے کر رہے تھے، وہ برداشت کر رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کر رہی تھی۔ یہ کون ہیں؟ یہ صحابہ ہیں۔ صحابہ وہ صحابہ ہر صبح جن کی عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا حب الانصار من الایمان، انصار صحابہ کی محبت یہ ایمان ہے، اور ان سے اگر کوئی بغض رکھے گا تو یہ نفاق ہے۔ مہاجرین صحابہ ہوں، حضور علیہ السلام کا خاندان ہو، جب ان کا ذکر اور تذکرہ ہو ایمان کے گلستان میں ہریالی آتی ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ دو حضور علیہ السلام کے غریب صحابی حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن، یہ مسجد نبی شریف آج بھی میں نے بتایا الحمدللہ مسجد کے لیے دعائے خیر ہوئی، دل بڑا خوش ہوا کہ ساتھ ہی بستی ہے، کیا نام ہے جی بستی کا؟ لیاقت آباد۔ الحمدللہ بڑا دل خوش ہوا، احباب اکٹھے تھے، وہاں زمین کا کچھ حصہ ایک پلاٹ، اور وہاں مسجد الحمدللہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں کچھ، آج الحمدللہ مسجد کے لیے پیسے بھی ملا ہے، دل بڑا خوش ہوا جی۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ جب مسجد نبی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی نا، یہ اینٹیں ڈبل اٹھا کے لا رہے تھے، مٹی لگی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام نے اپنے کپڑے سے مٹی صاف فرمائی اور انہیں دعا بھی عطا فرمائی تھی۔ تو عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو انہوں نے، یہودیوں نے کیا کہا، اگر تم حق پر ہوتے تو تمہارا اتنا نقصان ہوتا؟ دیکھو 70 آدمی ان کے جسم کے ٹکڑے ان کو شہید کر دیا گیا، اتنا نقصان ہوا، اس کا مطلب ہے تم حق پر، لہٰذا اس دین کو چھوڑ دو۔ اب میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں، نماز کا وقت قریب ہو گیا۔ ودہ پسند کیا اہل کتاب یہودیوں میں سے کہ تمہیں مرتد کر دیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر۔ مرزائی کیا چاہتا ہے؟ مسلمان سارے کیا بن جائیں؟ کافر بن جائیں، مرزائی بنانا چاہتا ہے۔ جو بھی بد عقیدہ ہوگا دوسروں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، حسدم من عند انفسہم، حسد کرتے ہوئے بعد اس کے کہ ان کے لیے حق بھی ظاہر تھا، تو اللہ نے فرمایا فاعفو، معاف کر دو، درگزر کرو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا امر لائے، اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر۔ تو جس وقت انہوں نے یہ بات کی، پتہ ہے صحابہ نے جواب کیا دیا؟ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی عہد کرے، وعدہ کرے، اس کو توڑنا کیسا ہے تمہارے نزدیک؟ یہودیوں نے کہا وعدے کو توڑنا تو بہت گناہ ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر بولے میں نے تو اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہے ساری زندگی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اب تم ہی کہہ رہے ہو جو وعدہ کرے، ٹھیک ہے نا، پھر وعدے سے پیچھے ہٹے پورا کرنے کے لیے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، میں تو وعدہ کر چکا ہوں۔ حضرت حذیفہ کہنے لگے میں نے رب کو رب مان لیا ہے، قرآن کو مان لیا ہے، دین کو مان لیا ہے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ ذوق نصیب فرمایا، جو اللہ کے ولیوں کے دامن پکڑنے والے، اللہ قرآن کا فہم نصیب فرمایا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہم سب کو فہم قرآن نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی اس مسجد کے نمازی ہیں، جتنے احباب بھی درس قرآن کے اندر آتے ہیں، میرے مولا ہر ایک کی مشکلات کو تو جانتا ہے، کرم نواز۔ تو دعا کیجئے، بھائی صاحب فرما رہے تھے، عاشق صاحب ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے اہل ایمان دنیا سے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی امانتوں کی حفاظت فرما، ان کی امانتوں کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی خیر، حضور علیہ السلام کی ساری امت کی خیر، صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد۔